الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس نادیے میں میری تقریر کا موضوع ہے تکبر کی مذمت. تکبر نہ کر یہ دنیا کھا کے فانی ہے، تکبر نہ کر یہ دنیا کھا کے فانی ہے، عارضی ہے ہر چیز یہاں دو دن کی زندگانی ہے. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ سبھی کو یہ بتاتے چلوں کہ تکبر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ مالی یا جسمانی کسی بھی نعمت پر اکڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو مالی ہے یا جسمانی ہے دکھاوے کے لیے استعمال کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ تمام چیزیں تکبر میں شامل ہوتی ہیں. یاد رکھیں میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تکبر میں شامل ہوتی ہیں. جیسا کہ مالی نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے یا جسمانی نعمت، اللہ نے خوبصورت بنایا، رنگ بھی اچھا ہے، بال بھی اچھے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، یہ تمام نعمتیں ہیں ایک تو مالی اور جسمانی. انسان جو بھی کماتا ہے، اگر انسان ان نعمتوں پر تکبر کرے، اگر ان نعمتوں کا دکھاوا کرے، اگر ان نعمتوں پر فخر کرے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تم لوگ ان نعمتوں سے محروم ہو، یا پھر ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے بلکہ لوگوں کو دکھائے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، تو یہ تمام چیزیں بھی تکبر میں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری مثال دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، اس لیے کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑ کی بلندی کو چھو نہیں سکتا. یعنی زمین پر اترا کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اترانے والے، اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے. دیکھیے میری عزیز ماں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جب اللہ نے قرآن میں اتنی پیاری مثال دی ہے، تو پھر یہ تکبر کس بات کا، پھر یہ اکڑ کس بات کی؟ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور تکبر جیسے گناہ سے بچیں انشاءاللہ. اسی طرح کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس کا ماضی، حال، مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. ذرہ کا مطلب مثال کے طور پر جب سورج کی شعاعیں کسی سوراخ میں، یا پھر ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کھڑکی سے یا دروازے سے جو روشنی داخل ہوتی ہے اور اس روشنی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں تو اسے ذرہ کہتے ہیں. اگر اس ذرہ برابر کے اتنا بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں نہیں ڈالے گا بلکہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فوراً صحابی اٹھے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، انسان تو اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہے، اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے، آپ اس معاملے کی وضاحت کر دیجئے. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور اچھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی اور پاک تمام چیزوں کے استعمال کو پسند کرتے ہیں. ابر کا تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان
بتایا جائے اور وہ اسے جھٹلا دے، حق بات بتائی جا رہی ہو، کتاب و سنت کھول کھول کے دکھائی جا رہی ہو، لیکن وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ابرکا تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی چیزوں کو استعمال کرے، بلکہ ابرکا تکبر کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اسے جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے اور کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ ہے اصل تکبر، یہ ہے تکبر کی نشانیاں، یاد رکھیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کا مطلب انسانوں کو حقیر سمجھنا، انسانوں کو اپنے آپ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور کمتر سمجھنا، یہ ہے تکبر، یہ ہے تکبر۔ آگے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور کسے نہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے چونٹیوں کی شکل میں، اور لوگ انہیں کچلیں گے اپنے قدموں سے، تو وہ لوگ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہیں، چونٹیوں کی شکل میں یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ مالی یا جسمانی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں اور تکبر جیسے گناہ سے بچیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اور مجھے تکبر جیسے گناہ سے بچائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔